وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کیجئے اس ذات پر جو بہت زبردست، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وتقلبک، اور آپ کی نقل و حرکت فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں، یعنی آپ جب جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ کب دیکھتا ہے؟ کب؟ قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، سجدے کی طرف جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے۔ اور آگے کی آیت بتائے گی، وقولہ تعالی وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، تین چیزیں آ گئی، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، کیا خوبصورت آیت ہے۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے تم کسی بھی حال میں، اٹھے بیٹھے لیٹے، کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہو اور کسی کو غصے سے دیکھ رہے ہو، کسی بھی حال میں ہوتے ہو۔ وما تتلو منہ، اور نہیں تم پڑھتے اس میں سے، من قرآن، قرآن میں سے، یعنی جو کچھ بھی قرآن میں سے پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو یا ویسے ترجمہ پڑھتے ہو یا دیکھتے ہو۔ ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم عمل کرتے کوئی بھی عمل، کوئی بھی عمل جو تم کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، دلوں کی نیتیں اور راز بھی جانتا ہے۔ ان کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، کسی کام میں تم مشغول ہو کے بھول جاتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیفیت ہی بدل جاتی۔ اگر انسان کو یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے اچھے عمل بہت اچھے ہو جائیں اور برے عمل اس سے چھوٹ جائیں۔ کیا کوئی شخص غلط قسم کے میسج، فحش قسم کے میسج لکھ سکتا ہے؟ اپنے موبائل پر ٹیکسٹنگ کر سکتا ہے اگر اس کو یہ یاد ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری انگلیوں کی حرکت کو دیکھ رہا ہے؟ کوئی کسی سے فحش باتیں کر سکتا ہے ٹیلی فون پر یا ویسے، اگر اس کو یہ یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا کوئی چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے اگر اس کو یہ یاد ہو کہ اللہ دیکھتا ہے؟ تو ایمان اور اسلام کا حسن احسان کے درجے میں ہے۔ ایمان اور اسلام اسی وقت پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں جب انسان یہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہم پورا پورا سپارہ پڑھ جاتے ہیں اور ہمیں ایک دفعہ نہیں یاد آتا کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ سن رہا ہے تو ہماری قرات اور اچھی ہو جائے۔ حسن احسان کاموں میں خوبصورتی پیدا کرنا ہے، عمدگی پیدا کرنا ہے، ہر چیز کو بہتر انداز میں کرنا ہے۔ اللہ کی جنت بہت خوبصورت ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے کاموں کے اندر خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ کسی کو راستہ دینا بھی احسان ہوتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا اور بیٹھ کر کھانا پینا بھی احسان ہے، اپنا کھانا کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی احسان ہے۔ اور کیا احسان ہو سکتا ہے؟ ہر وقت یہ سوچا کریں، یعنی اپنے قریب کی مثالوں میں سے آپ دیکھا کریں۔ جی، آ کر ریک میں جوتے اتارنا، اپنی پراپر جگہ پر رکھنا اور دوسروں کو اپنے جوتوں سے اذیت نہ دینا، اور باہر ہم پھر بھی مسکرا لیتے ہیں، گھر میں نہیں مسکراتے۔ بہت ہی اچھا آئیڈیا، بالکل۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح بھی احسان کر سکتے ہیں کہ گھر میں پانی کی بوتلیں خالی ہوتی ہیں اور ان کو ہم پھینک دیتے ہیں اور کوڑا کرکٹ کی نظر بن جاتی ہیں، ان کو بھر کے فریج میں رکھ دیں، جب گھر سے نکلنے لگیں تو ساتھ رکھ لیں
اور راستے میں جو لوگ جن کے پاس پانی نہیں ہوتا مسافروں وغیرہ کو پلائیں تو کتنا نیکی کا کام ہے. استاذہ میں ابھی یہ جو ڈیفینیشن پڑھی ہے نا اتقان الشیء و اتمامہ، تو اس سے ایک اور جو احسان کا پہلو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات احسان کرنے میں مطلب مشکل کمٹمنٹ وہ چیز بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. کبھی آپ ڈولتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنا پھر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے. اس میں نا جو مجھے ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا ایکسپیرینس جو ہو رہا ہے کہ کئی دفعہ الہدا کے کورس میں جب ٹورڈز دی اینڈ ذرا سٹریس بڑھتا ہے تو مدرس خود بچیوں کو کہہ دیتی ہیں کہ لسنر بن جاؤ، چھٹی کر لو. تو وہ یہ بڑا ضروری ہے احسان کا لیول کہ اس چیز کو پھر اتمام تک پہنچانا، ورنہ پھر وہ احسان نہیں رہے گا نا. یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ ادھوری چھوڑ دیتے ہیں جی کوئی بھی چیز، جی کپڑا سلائی کر رہے ہیں مثلا، جی کئی دفعہ میرے سے نہیں ہوتا، اب کہہ دو میرے سے نہیں بالکل ہوتا. میرے سے نہیں ہوتا. جی کپڑا سی رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا بس باقی رہ گیا، اکتا کے بور ہو کے چھوڑ دیا، وہ کس کام کا؟ کھانا پکا رہے ہیں اگر ایسے ہی آدھے میں چھوڑ دیا کس کام کا؟ گھر بنا رہے ہیں اگر اس کو پورا نہیں کیا کس کام کا؟ یعنی جب تک کوئی بھی چیز اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی تو احسان کے درجے کو نہیں پہنچتی. استاذہ آپ بتا رہی نا کہ مال سے احسان، جان سے احسان، دوسروں کے ساتھ احسان، تو قرآن میں بھی آتے ہیں نا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم. تو یہ کیا دو الگ الگ کنسیپٹس ہیں؟ دوسروں کے ساتھ احسان کرنا اور آپ احسان کر رہے ہو تو آپ اپنے سیلف کے ساتھ احسان کر رہے ہو، یا یہ ایک ہی کنسیپٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم احسان کرتے ہو کسی کے ساتھ تو اس کا فائدہ تمہیں پہنچتا ہے. اچھا، فائدہ وہ لوٹ کر تمہاری طرف ہی آتا ہے. جیسے آپ کسی کو مثلا پانی پلاتے ہیں، پانی تو دوسرے نے پی لیا، آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کیا ملا؟ ثواب ملا نا، اجر ملا، بالکل اجر ملا. تو وہ ہم بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کچھ دیا ہے اور اس پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں، یعنی فیور دیا ہم نے تمہیں، لیکن وہ فیور تمہارا اپنی جان کے ساتھ ہوتا ہے. سر جیسے سورہ کہف میں وہ یاد آ رہا تھا، جو ایک شخص تھا جو نیک تھا، تو اس کی اولاد جو یتیم جو وہ بچے تھے، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی، یعنی وہ احسان کا بدلہ آپ کے مرنے کے بعد بھی مل جاتا ہے، بالکل وہ ضائع نہیں ہوتا. اور پھر یہ واقعہ تو حیران کن ہے. مجھے اتنا حیران کرتا ہے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کیئرنگ ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندے کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، دنیا میں اس کی اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچاتا. کوئی کسی سے کچھ چھین نہیں سکتا. یعنی اگر آپ احسان کر رہے ہیں اور آپ کو بظاہر بدلہ ابھی نہیں نظر آ رہا تو وہ آپ کا ٹیسٹ ہے، لیکن آپ پھر بھی لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی دنیا میں وہ سلسلہ جاری رکھے گا. ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ اب کلاس جیسے ہوتی ہے تو ہسبینڈ بعض دفعہ ناراض ہوتے ہیں، یہ وہ تو ان کو بھی منانا، اور وہ جیسے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جب تک میں نہیں سوں گی جب تک آپ نہیں مجھ سے راضی ہو جائیں گے. تو یہ بھی احسان کے درجے میں کہ چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ یعنی آپ صحیح سائڈ پہ وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو منانا اور وہ کرنا، یہ بھی احسان کا درجہ. پھر سورہ یوسف جو سازہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری پرسنالٹی شروع سے آخر تک اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، بدنی احسان، علمی احسان. جیسے انہوں نے وہ جب قید خانے میں تھے تو اپنے علم کے ساتھ جب ان کو دعویٰ کیا، پھر بالکل پھر اسی طرح جو انہوں نے اپنے جو ان کا جو آقا تھا اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا، یہ بھی احسان ہے کہ امانت داری کے اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی وہی ایک چیز تھی نا جس نے ان کو روکا تھا اس فحش کام سے. اور پھر یہ کہ جو انہوں نے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا کہ ایون انہوں نے ان کو قتل کرنے کی حد تک، یعنی ہمیں تو الحمدللہ کوئی اتنا بھی وہ نہیں ہوتا کہ کوئی قریبی رشتہ دار ایسے کرے، لیکن اس حد تک کیا. اس کے باوجود جب وہ آتے تھے تو ان کو دیتے تھے مالی طور پہ. اس کے بعد پھر جب انہوں نے ان کے بارے میں ان کے سامنے جب کہا کہ بچپن میں بھی ایسا اور یعنی سے چوری کی اس طرح کی بات، تو اس پہ بھی کچھ بول سکتے تھے لیکن پھر بھی یعنی صبر کیا، وہ بھی احسان. اور اس کے بعد پھر اپنی جان سے ان کی مدد بھی کی کہ ان کو پھر مصر میں رہنے کو بھی دیا. یعنی ہر طرح سے احسان، آخر تک احسان. سبحان اللہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ بھائی بھی کہتے ہیں انا نراک من المحسنین، اور اس سے پہلے قید خانے میں بھی، قید خانے میں جو قیدی ہیں ساتھی، وہ کہتے ہیں انا نراک من المحسنین. تو محسن جو ہوتا ہے وہ اپنے رویے سے پہچانا جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا نا کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بالکل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. جیسے بات ہو رہی تھی کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے
احسان کا بدلہ جاری رکھتے ہیں. تو جو آپ نے بتایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، آج بھی ان کا جو ہے فندق ہے اور ان کی ساری مالی جو ہے جی. کاروبار. اور کسی کے آثار کا باقی رہ جانا. جب میں ریسرچ کر رہی تھی اپنی پی ایچ ڈی کے لیے، تو اس میں نے کتابوں کو دیکھتی تھی کہ کس نے کیا کیا کتابیں لکھی، اور پھر وہ کتابیں ڈھونڈتی تھی. اب تو بہت کچھ پرنٹ ہو چکا ہے یا آن لائن مل جاتا ہے، ایسے انجنز بن چکے ہیں جہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت پیچھے 30 سال پہلے ایسی کوئی سہولت نہیں تھی. تو کتابیں پڑھتے تھے اور پھر یہ کہ سب سے پہلے اس ٹاپک پر یہ کتاب لکھی گئی. پھر میں ان کو ڈھونڈتی تھی مختلف لائبریریوں کے کیٹلاگ. پورا دن میں صرف کیٹلاگ پڑھ رہی ہوتی تھی کہ کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں. اور جب وہ پتہ چلتا کہ یہ کتاب نہیں ملتی، یہ ضائع ہو گئی، یہ ضائع کیونکہ ہلاکو خان کے حملے میں بھی ضائع ہوئی. پھر جو یہ اسپین میں جو مسلمانوں کا زوال ہوا، وہاں کتابیں جلائی گئیں، لائبریریوں کی لائبریریاں جلائی گئیں. تو بہت سے علماء کی کتابیں جو ہیں وہ ناپید ہو گئیں، کیونکہ اس وقت پریس کا زمانہ تو نہیں تھا، ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے تھے، اور کچھ کتابیں اس لوٹ مار کے باوجود بھی محفوظ رہ گئیں. تو میں سوچتی تھی کہ یا اللہ، یہ کیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کام مرنے کے بعد نسلیں اس سے فیض اٹھاتی ہیں، محفوظ رہتا ہے، اور کچھ لوگوں کا کام محفوظ نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اچھے نہیں تھے یا وہ اچھے تھے، لیکن اصل حکمت اللہ ہی جانتا ہے. تو کسی کے مرنے کے بعد اس کے آثار کا باقی رہ جانا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم اپنی طرف سے خالص نیت کے ساتھ احسان کرتے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسے دیکھ لیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اسلام میں یوں لگتا ہے جیسے بھیڑ ہے ایک لوگوں کی، پھر کچھ چھٹ کر ایمان کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس میں سے کچھ چھٹ کر محسنین کے دائرے میں آ جاتے ہیں. وعلیکم السلام. لیکن پیچھے بچے ہیں اور ان بچوں کی آگے تعلیم ہے، اس طرح کے خوف ہوتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن تو نہیں ہے نا جس طرح کی وہ اس وقت جب کی ضرورت تھی، یعنی حالات کے مطابق دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا اب جائز نہیں ہے، مطلب نہیں کرنا چاہیے. چلیے آگے چلیں. والدلیل من السنة حدیث جبریل المشہور عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اور سنت سے اس کی دلیل یعنی احسان کی حدیث جبریل ہے جو مشہور ہے، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں، بینا نحن جلوس، اس اسنا میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، عند النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس جب طلع علینا، نمودار ہوا ہم پر، رجل، ایک شخص، شدید بیاض الثیاب، شدید سفید کپڑوں والا، شدید سواد الشعر، شدید سیاہ بالوں والا. یعنی ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، چمکتے سفید، اور بال اس کے، داڑھی، سر کے بال بہت سیاہ تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، نہیں دیکھا جا رہا تھا اس پر سفر کا کوئی نشان، یعنی سفر کے آثار نہیں تھے. کیونکہ اگر سفر کر کے آتا تو کپڑے گرد آلود ہوتے اور بال بھی گرد آلود ہوتے، سیاہ نہ ہوتے، بھورے ہو جاتے مٹی پڑ کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ولا یعرفہ منا احد، نہیں کوئی پہچانتا تھا اس کو ہم میں سے کوئی ایک، کسی کو بھی نہیں پہچان تھی. فجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ، تو اس نے ملا لیے اپنے گھٹنے یا ٹیک لیے اپنے گھٹنے، الی رکبتیہ، آپ کے گھٹنوں کی طرف. اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں نا، تو اگر آپ میں سے جیسے دو لوگ اتحیات میں بیٹھے ہیں اور دونوں کے گھٹنے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائیں تو کتنے قریب ہو جائیں گے؟ کتنے قریب ہوں گے؟ بہت ہی قریب. سمجھ رہے پوزیشن، سمجھ رہے بیٹھنے کی؟ اتحیات میں بیٹھنا دو لوگوں کا، تو وہ شخص بھی اتحیات کی پوزیشن میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو اس نے اپنے جو گھٹنے تھے، جب اتحیات میں یوں کر کے بیٹھتے ہیں تو گھٹنے سامنے آ جاتے ہیں نا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ٹیک لیے، ملا لیے، بالکل یوں قریب آ کے بیٹھ گئے.
ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور رکھ لیا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو علی فخذیہ، آپ کی رانوں پر. یعنی اس کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں، اپنے بھی اور آپ کے بھی. یعنی اس نے اتحیات میں کہاں ہاتھ رکھتے ہیں؟ اپنی رانوں پہ رکھتے ہیں. تو ایک معنی تو یہی بنتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھ لیے، اور دوسرا یہ کہ وہ اور جھک گیا اور اپنے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ لیے، رانوں پہ رکھ لیے. یعنی ایک عاجزی کی کیفیت. وقالا، اور بولا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، خبر دیجئے مجھے اسلام کے بارے میں، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. قالا، فرمایا، ان تشہد، یہ کہ تم گواہی دو، اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، وان محمدًا رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے اسلام. وتقیم الصلاۃ، اور تم قائم کرو نماز. وتؤتی الزکاۃ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ. وتصوم رمضان، اور تم روزے رکھو رمضان کے. وتحج البیت، اور تم حج کرو بیت اللہ کا. ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تم استطاعت رکھتے ہو اس کی طرف راستے کی، یعنی اس راستے پر جا سکتے ہو. قال صدقتا، بولا آپ نے سچ کہا. فعجبنا لہ، تو ہمیں اس پر تعجب ہوا. یسألہ ویصدقہ، کہ وہ آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ کی تصدیق کرتا ہے. یعنی خود ہی سوال کیا اور خود ہی کہا جی بالکل ٹھیک ہے. قال، اس نے کہا، اخبرنی، خبر دیجئے مجھے، عن الایمان، ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے بتائیے. قال، آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وبالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر اس کے اچھے اور برے ہونے کے. قال اخبرنی عن الاحسان، کہنے لگا خبر دیجئے مجھے احسان کے بارے میں. قال، فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تعبد اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تم دیکھتے ہو اس کو. اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، پھر اگر نہیں تم دیکھتے اس کو، فإنہ یراک، تو پس بے شک وہ دیکھ رہا ہے تجھے. یعنی یہ اگر کیفیت نہ آئے پہلے درجے کی تو دوسرے درجے کی تو لازمی رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. قال اخبرنی عن الساعۃ، بولا خبر دیجئے مجھے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی. قال، فرمایا، مل مسئول، نہیں پوچھا جانے والا، انہا، اس کے بارے میں، بعالم، زیادہ جانتا، من السائل، پوچھنے والے سے. یعنی جس سے پوچھا گیا ہے اس کا علم اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں، اتنا ہی معلوم ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے رسول تھے، لیکن جس بات کا جواب نہیں آتا تھا آپ نے اپنے پاس سے نہیں بتایا. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہشات سے نہیں باتیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، نہیں وہ مگر وہی جو آپ کو وحی کی جاتی. یعنی وحی کے ذریعے جو آپ کو معلوم ہوتا وہی آپ آگے پہنچاتے تھے. یعنی اسلام جو ہے یہ وحی کے ذریعے آپ کو ملا اور آپ نے آگے پہنچایا. آپ نے اپنے دل کی باتیں، یہ جو اپنے سوچ سمجھ میں آیا وہ نہیں بتایا. اگر کہیں آپ نے اجتہاد سے کام لیا اور وہ موافق نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے تو اصلاح کر دی گئی. تو ہمارا دین خالص، صاف ستھرا، بالکل ایک یقینی دین ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. انسان بے فکر ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو کیا خیال ہے اپنے بارے میں؟ کیا سوچتے ہیں کہ لوگوں کی ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے؟ امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان سے 40 مسئلے پوچھے گئے، 40 سوال، اور انہوں نے صرف 6 کا جواب دیا اور باقیوں کے بارے میں کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم.
یحییٰ ابن یحییٰ ان کے ایک شاگرد تھے، مغرب سے آئے تھے، اور انہوں نے اہل مغرب کے کچھ سوال آپ کے سامنے آ کر رکھے، تو آپ ہر دفعہ کہتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ کہنے لگے کہ میں واپس جا کر کیا بتاؤں گا کہ میں کیا سیکھ کر آیا ہوں، کیا جواب لے کر آیا ہوں. تو امام مالک نے کہا تم جا کر کہنا کہ مالک کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. تو جو ہم جانتے ہیں جتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو بتانا چاہیے، اتنا ہی کانفیڈنس اس بات پر بھی ہونا چاہیے کہ جو چیز نہیں جانتے اس کے بارے میں اقرار کر لیں ہمیں نہیں معلوم. اور یہی امانت ہے تعلیم و تدریس میں، من گھڑت باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور لوگوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ پھر ہماری عزت نہیں کریں گے کہ اچھا ویسے تو اتنے بڑی اسکالر بنی پھرتی ہیں اور ان کو اس سوال کا جواب نہیں آتا. کوئی بات نہیں آتا، وہ نہ مانے اسکالر، وہ کسی اور کو اسکالر مان لیں. کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ پھر وہی بات ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں کس بات کو کس طرح پیش کر رہے ہو. قال اخبرنی عن اماراتها، بولا مجھے خبر دیجئے اس کی نشانیوں کے بارے میں، علامات کے بارے میں. قیامت کی نشانیاں جو 3 طرح کی ہیں، علامات صغیرہ و متقدمہ، چھوٹی چھوٹی علامتیں، علامات متوسطہ درمیانی علامتیں، اور علامات کبیرہ بڑی علامتیں جو پھر اس کے بعد قیامت آ ہی جائے گی. قال فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، یہ کہ جنم دے گی لونڈی اپنی مالکہ کو، یعنی والدین کی نافرمانی بڑھ جائے گی. بچے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے وہ ان کے ماں باپ ہوں. خصوصاً بیٹی اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گی کہ جیسے والدہ اس کی جنم دی ہوئی ہے، یعنی کوئی عزت نہیں کرے گی، بدتمیزی اور بد اخلاقی بڑھ جائے گی. بچے ماں باپ کو کنٹرول کرنے لگیں گے، کیونکہ آقا جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، غلام کو کنٹرول میں رکھتا ہے. تو جب غلام اپنے آقا کو جنم دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جنم دیا وہ کنٹرول کرے گا جنم دینے والے کو، حالانکہ ماں باپ کا حق زیادہ ہے. ایسی کوئی علامت نظر آتی؟ آج کل کے بچے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. اور وہ برملا کہتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، ہمارے ماں باپ کو کچھ علم نہیں، یو ڈونٹ نو. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ چھوٹی عمر میں پھر بھی بچے بات مان لیتے ہیں. یعنی ماں باپ بچوں کے ہاتھوں بے بس ہو جائیں گے، آؤٹ آف کنٹرول. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، اور یہ کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں ننگے جسم فقراء لوگوں کو، رعاء الشائی، بکریاں چرانے والے، رعاء رائی سے ہے چرواہا، بکریوں کے چرواہے، شات سے ہے بکریاں. تم دیکھو گے کہ ایسے غریب لوگ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں، جن کے کپڑے نہیں، جو نہایت فقر کی عالم میں ہیں اس وقت، اور بکریاں چراتے ہیں، یعنی خیموں وغیرہ میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں. یتطاولون فی البنیان، وہ شہری زندگی اختیار کر لیں گے اور عمارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگیں گے، اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. یتطاولون کا لفظ طول سے ہے، طول کہتے ہیں لمبائی کو، یعنی لوگ جنگلوں دیہاتوں سے شہروں کی طرف آ جائیں گے، ان کی اکنامیکل پوزیشن سٹرانگ ہو جائیں گی، اور وہ جو کل تک جن کو خود کھانے کو نہیں ملتا تھا آج وہ بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے. قال کہتے ہیں فمدا، عمر بن خطاب کہتے ہیں فمدا، تو وہ چلے گئے، اتنی بات کر کے مختصر سوال کیے اور روانہ ہو گئے. فلبثنا مليا، تو ہم ٹھہرے رہے کچھ عرصہ. میں صحابہ کے ادب اور طریقے پہ حیران ہوتی ہوں کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا شخص آ جائے مجلس میں، پہلے تو یہ کہ ہم سارے کام چھوڑ کے اس کو گھورنا شروع کر دیں گے، پھر اس کی باتوں پہ حیران ہوں گے تو ساتھ ساتھ شاید بڑبڑانا بھی شروع کر دیں، آپس میں ڈسکس کرنے لگے. پھر جو ہی وہ جائے تو ایک دم سوالات کی الغار کر دیں گے، کون ہے یہ کون تھا، کیا ہوا. ایسا کچھ بھی نہیں. کتنا ٹھہراؤ، کتنا صبر کہ خود کوئی بات بتائیں تو پتہ چلے. حیرانی ضرور تھی لیکن اس کیوریاسٹی میں، تجسس میں
کوئی بھی بد اخلاقی یا ادب کے دائرے سے نکلی ہوئی بات نہیں تھی. ویل مینرڈ. فقال، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عمر، اے عمر، اتدرون من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ سوالی کون تھا؟ قلنا، ہم نے کہا، کوئی گیس نہیں کیا، کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے ایک ہی پیراگراف میں دوسری دفعہ، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ میں نہیں جانتا، اب صحابہ بھی کیا کہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، یعنی ہم نہیں جانتے. اچھا، ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس کے بارے میں ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور خصوصاً ایسے تجسس کے موقع پر کہ ہمارا جواب ٹھیک ہو جائے، ہم کچھ نہ کچھ تو بول ہی دیں نا، ہم دوسروں کے مقابلے میں آگے نکل جائیں. تو کسی نے بھی قیاس آرائیاں نہیں کی، بس معاملہ سپرد کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے. قال، آپ نے فرمایا، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم. کیا مختصر الفاظ ہیں اور پوری سٹوری اس میں سما گئی. ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم، تمہیں سکھا رہے تھے، امر دینکم، تمہارے دین کے معاملے کو، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. ایسے بھی دین سیکھتے ہیں کویسچن آنسر کی شکل میں، جسے ٹیبل ٹاک ہوتی ہے نا، ایک سوال کرتا ہے، ایک انٹرویو کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے. تو سننے والے ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کی باتوں سے اگر واقعی کوئی علمی ہو تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. یعنی سیکھنے میں صرف یہی ایک سٹائل نہیں کہ ایک شخص پڑھا رہا اور دوسرا سن رہا اور سیکھ رہا ہو، یا کتاب سے سیکھا جا رہا ہو. اس طرح بھی سیکھا جاتا ہے کہ ایک سوال کرے اور دوسرا جواب دے، ایک سوال کرے اور دوسرا جواب دے. اور پھر یہ بھی کہ کتنے سوال کر رہے ہیں اور کتنی لمبی باتیں کرنی ہیں. آج ہمارے یہاں گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں لیکن یاد کچھ نہیں رہتا. یہاں کیا ہے، مختصر بات ہے لیکن ٹو دا پوائنٹ ہے، اور پورا دین سمودی، پورا دین. یہ قبر کے تیسرے سوال کا جواب ہے یہاں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے. تو اس میں اس حدیث جبریل سے پورے دین کی تفصیل معلوم ہو جاتی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں دین کی ایک کمپریہنسو پکچر بن چکی ہے کہ دین ہے کیا. کچھ کہنا چاہیں، کوئی کمنٹس، کوئی بات؟ جی، سوال و جواب کے ذریعے جو سیکھا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر سیکھا جاتا ہے، اور اس میں انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. خود بھی معلم کو بھی یہ چاہیے کہ جب پڑھائے تو ساتھ ساتھ سوال بھی اٹھاتا جائے اور پھر ان کے جواب دے. جی ہاں، ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر صبر کے ساتھ انسان بیٹھا رہے تو، اور دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہو. اچھا، بعض اوقات بڑے کام کی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں. صحابہ کرام سب متوجہ تھے، سن رہے تھے کہ کیا بات ہو رہی. کبھی بڑوں کی مجلس میں یہ بھی ادب ضروری ہے، اور بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. امی ابا کوئی بات کر رہے ہیں آپس میں اور ان کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ سنایا بچوں کو جائے، تو بچے کیا کرنے لگتے ہیں، اپنے اپنے گیجٹس اٹھا لیتے ہیں، اپنے کان بند کر لیتے ہیں. تو کسی مجلس میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے کہ وہاں ہونے والی گفتگو کو اچھی طرح سنا جائے. ہمارے ہاں سوال جواب کی مجلسیں عام طور پر ایک ڈیزاسٹر ہوتی. ایک شخص سوال کرتا ہے، سارے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، گویا ان سے سوال کیا گیا. یا پھر یہ کہ جو جواب دے رہا ہوتا ہے اس کا جواب کوئی نہیں سنتا، اپنا ہی کوئی تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے.